اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر نہ آنے والا شیطانی جال جو ہے وہ 11 جنوری کی کل تاریخ تھی، تو خانہ کعبہ میں اس نے فیس بک پہ میرے کو اکثر دکھایا یا سوشل میڈیا پہ کہ مسلمان حالت رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، پھر جو ہے وہ قیام میں سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر رکوع میں، پھر قیام میں۔ تو یہ رکوع کا عمل بار بار شیطان دکھاتا ہے۔ اور کینیڈا میں اسی نظر نہ آنے والے شیطانی جال نے کیوبک مسجد میں 6 نمازی شہید کیے فائرنگ کر کے، اور یہ رکوع کا دشمن ہے، نماز کا دشمن ہے، اور کہتا یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو مومن کے طور پہ، جو مومن کی تعریف میں جو قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے سائل بن کر آئے تھے اور انہوں نے انگوٹھی حالت رکوع میں دے دی حضرت مانگنے والے کو، بھکاری کو یا سائل کو۔ تو علی علیہ السلام کی دشمنی میں رکوع سے دشمنی چل رہی ہے کہ رکوع میں اگر زمین پر جو بھی مسلمان بستا ہے اس کے ساتھ توبہ نعوذ باللہ شیطان مردود ہے، دور دفع راندہ ہوا ہے۔ یہ کوئی الگ سے کہیں پہ خود ساختہ شیطانی عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ رکوع میں زیادتی کر دی۔ دشمنی علی علیہ السلام کی ہے۔ تو خانہ کعبہ میں جو نماز مسلمان پڑھ رہے ہیں یا مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں جہاں مولا علیہ السلام نے انگوٹھی دی تھی سائل کو، تو وہ جو لوگ ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو شیطانی عمل امریکہ میں یا کینیڈا میں ہو رہا ہے، وہ نظر نہ آنے والا شیطانی جال اپنے ہی خود ساختہ شیطانی عمل میں مردود دور دفع ہے۔ دوسری ایک بات شیطانی جال نے صدر کلنٹن کی کہی، کوئی خاتون کا معاملہ۔ تو کلنٹن امریکہ کا صدر ہے، وہاں دیر از نو ریلیجن، وہ ایک سیکولر اسٹیٹ امریکہ جو ہے، اگر وہ کافر بھی ہوتی، یہودی اسٹیٹ بھی ہوتی یا عیسائی ہوتی یا کوئی اور کافر اسٹیٹ بھی ہوتی، تو مسلمانوں کے دین کا اور کلنٹن کا تو آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور نماز کا اور کلنٹن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بارک اوباما جو مصر میں آیا تھا اور مصری پارلیمنٹ کو اس نے السلام علیکم بولا تھا، حالانکہ اس کے دین میں یا اس کے جو عقیدے میں گڈ مارننگ ہے یا گڈ آفٹرنون ہے یا گڈ نائٹ ہے، وہ بول کے اگر وہ جذبہ خیر سگالی کا اظہار کرتا تو ٹھیک تھا اور مسلمانوں بھی فائدہ ہوتا، مسلمان بھی اس کو سلامتی کے لیے سلام بھی کہتے یا اچھے بات کا جواب دیتے کہ آپ بھی سلامت رہیں، اگر آپ ہماری سلامتی چاہتے ہیں تو مسلمان سلام کہے تو اس مسلمان کو فائدہ ہے۔ بارک اوباما گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ یا گڈ آفٹرنون کہے تو اس کو فائدہ ہے، وہ کسی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ اب بارک اوباما اگر السلام علیکم کہتا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دین اسلام پر نہیں ہے۔ دین اسلام اسے ہی، یا کوئی بھی چیز اسے ہی فائدہ دیتی جو اس پہ عمل کرتا ہے، جو اس کو مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ تو دین اسلام، قرآن بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے، کسی اور کے لیے تو یہ فائدہ مند نہیں ہے، اس کے لیے جو خسارہ ہے، گھاٹا ہے کافر کے لیے۔ لہٰذا کلنٹن کا یا بارک اوباما کا السلام علیکم یا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اپنا دین ہے، اپنا کوئی ان کی قوم ہے، جو بھی ان کا ایمان ہے یا دین ہے، اور مسلمانوں کا اپنا ہے۔ اور نماز سے تو مسلمان بھی نماز ہی قائم کرتا ہے، یعنی نماز تو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی عبادت ہے، اس میں تو کوئی اپنی ذاتی مرضی داخل کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی کرے گا تو اس کو وہ شیطانی عمل خود ساختہ ہو جائے گا، وہ نماز نہیں رہے گی۔ وہ 1984 میں شاچن گلیشیئر پر انڈیا نے اپنی فوج داخل کی، تو یہ ویسا ہی ظلم ہے جو 1971 میں مشرقی بنگال میں ہوا، اور ویسا ہی ظلم جو ہے یہ بہاولپور میں 1988 میں ہو گیا۔ 4 نمبر کلیے پہ جو نا شیطانی ڈاگ کتا بن کر شیطان مسلمانوں کو کاٹتا ہے اور نیازی بناتا ہے۔
اور اروڑا سنگھ بھی اس کا 4 نمبر شیطانی کتا تھا۔ شیطان نے میرے کو کراچی میں سلیم سینٹر میں جو ہے نا جی 2 مسلمان لڑکیاں دکھائیں، اور ان کی جو پچھلی شرمگاہ ہے وہ ہیلتھ اور فٹنس کے تحت ورزش کر کے کوئی زیادہ مطلب بڑی ہوئی۔ تو شیطان نے کہا بھی یہ جو ہے نا یہ دمبیاں ہیں، توبہ نعوذ باللہ، حالانکہ مسلمان عورتیں تھیں وہ، یہ دمبیاں ہیں، اور 6 مہینے اور 6 مہینے یہ 12 مہینے ہوتی ہیں، یہ آدھی آدھی ہیں، کیونکہ گائے کی یا بیل کی تو پوری قربانی لگتی ہے، بھینس کی یا اونٹ کی، دمبا جو ہے نا وہ 6 مہینے کا، بھیڑ دمبا بکری 6 مہینے، شاید دمبا 6 مہینے کا لگتا ہے، ہاں بھیڑ کا مجھے یاد نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو شیطان آدھا آدھا کرتا ہے، بھی سجا حصہ دمبی سجی علیحدہ اور کھبی دمبی علیحدہ، اور اس لیے یہ ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چھری رکھی تھی، قربانی دی تھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو اللہ نے جنت سے آسمانوں سے دمبا بھیج دیا تھا، تو دمبا ذبح ہو گیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سلامت رہے تھے۔ آج تک سارے مسلمان قربانی مناتے ہیں۔ تو شیطان اس قربانی کا دشمن ہے، ان دونوں نبیوں کا دشمن ہے، اور اس نے انگریزی کے 12ویں مہینے میں امیر عبداللہ نیازی اور ہماری 93,000 فوج کو 4 نمبر شیطانی کتا بن کے ذبح کیا، اور وہ امیر عبداللہ نیازی کو عبداللی بولتا ہے، یعنی وہ دمبی تھی 6 اور 6 کی مطلب ہے، اس کو عبداللہ، اس کا نام تو عبداللہ ہے نا جی، اس کو بولتے تو عبداللی ہے۔ اور ہمارے جو یہ وزیر اعظم عمران خان ہے، یہ تو آپس میں ایسے ہی لڑتے رہتے ہیں کہ وہ ڈیزل ہے، وہ اس کو نیازی بولتا ہے، حالانکہ ان کو نہیں لڑنا چاہیے، اس عمران خان کو عمرانہ بولتا ہے شیطان جو ہے۔ تو اس کے بعد پھر پوری قوم کو ابیوز کرتا ہے شیطانی جال جو ہے۔ یہ دونوں تعلق نیازی قوم سے ہے، اور جو میجر جنرل ثناء اللہ نیازی کو بھی جو ہے نا شہید کیا، سڑک کنارے بم نصب کر کے، ابھی پاکستان میں باجوڑ وغیرہ میں، کئی سال پہلے کی خبر ہے، 2 دفعہ یہ خبر نشر ہوئی ہے 4 سال کے وقفے سے۔ تو وہ بھی ثنا، بھی لڑکی کا نام بھی ثنا ہوتا ہے، ثناء اللہ نیازی، دشمن تو یہ اللہ کے ہیں، اللہ کے بندے کو مار رہے ہیں، اس نے اللہ کے نام میں اپنا نام رکھ لیا۔ اور عمران کو تو توبہ نبی اللہ سے بھی بڑا بولتے ہیں یہ لوگ، 10 نمبر، اللہ کو یہ 9 نمبر پہ بولتے ہیں، عمران تو گھر میں اللہ پالتا ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ تو شیطان اپنے خود ساختہ عمل میں مردود ہے، امریکہ میں اور اسپین، جرمنی، فرانس، برطانیہ میں، کینیڈا میں۔ اصل میں عمران عمرانی ہے، عبداللہ عبداللہ ہی ہے، نہ وہ عبداللی ہے نہ یہ عمرانہ ہے، اور وہ جو ظلم برداشت کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ظلم کے یا شیطانی ایگریشن کے زمرے میں ہی آتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی تو یہ دشمنی کر ہی نہیں سکتے، تو مردود لوگ ہیں، اور جو جنت سے دمبا آیا تھا اس کی بھی دشمنی نہیں کر سکتے یہ لوگ، اور مسلمانوں کی دمبیاں یا بکریاں نہیں بنا سکتے یہ بس امریکہ میں مردود ہیں۔ اکاڑا میں اگر 5 بندے بکری سے زیادتی کرتے ہیں تو ان کا وہ شیطانی عمل ہے، وہ دوزخ میں جائیں گے، اس طریقے سے مسلمانوں کو دمبیاں یا بکریاں نہیں بنا سکتے۔ اللہ شیطانی جال پر امریکہ یورپ میں لعنت کرے، الہی آمین۔